اب مشرق وسطیٰ میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک نیا مقامی آرڈر ابھرنے والا ہے، جیسے ورلڈ آرڈر کی بات ہوتی ہے نا، اسی کے طریقے سے مڈل ایسٹ آرڈر نیا ابھرنے والا ہے، جس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سکہ بند مہر لگا دی ہے، جس میں یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ جہاں ان کے ساتھ تعلقات بڑھیں گے، وہیں ایران کا جو مزاحمتی کردار ہے جو ورلڈ میں ایک ہے کہ وہ امریکہ کا بہت زیادہ مزاحم ہے، وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کو جو نام نہاد ایسے کہتے تھے ایکسس فلاں فلاں، وہ بھی اب نہیں رہے گا، اور جو ایکسس کا معاملہ تھا اس کو اب گرہن لگ چکا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ سائیڈ لائن ہو گیا ہوا ہے اس معاملے میں۔ اور کیونکہ امریکہ کی جو ویلیوز ہیں اس میں غزہ میں جنگ بند ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ نہیں بنی، امریکہ کے جو امن مشن تھا اس میں رکاوٹ سب سے زیادہ بنا بنجامن نیتنیاہو اور ان کے پوری پارلیمنٹ، کانگریس پارلیمنٹ میں کچھ لوگ اکا دکا جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں مزاحمت، لیکن وہ بیکار قسم کی تھی، کہیں کہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے مزاحمتی راستہ اختیار کیا لیکن وہ نہیں چلا۔ تو یہ جو ٹرمپ کا دورہ تھا اس میں ایک نیا مڈل ایسٹ ورلڈ آرڈر جو ہے، مڈل ایسٹ آرڈر جو ہے وہ ابھرے گا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی نظریاتی شخص نہیں ہے، وہ اس معاملے کو نہیں دیکھ رہے کہ وہ نظریاتی طور پہ کس کے قریب ہیں، مذہبی طور پہ کس کے قریب ہیں، اور اپنا سیاسی طور پر وہ خالصتاً جو ہے وہ مالی معاملات کے پس منظر میں دیکھ رہے ہیں کہ جابس کتنی جنریٹ ہوں گی امریکہ میں، امریکہ کو کتنے پیسے آئیں گے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ جب آئی فون کی پروڈکشن امریکہ میں شروع ہوگی انڈیا کی بجائے تو بڑا پیسہ ملے گا، اور جب انویسٹمنٹ 3.2 ٹریلین ڈالر کی مشرق وسطیٰ سے ہوگی تو بڑا پیسہ ملے گا۔ اب وہ چونکہ پیسے کے پس منظر میں دے رہے ہیں تو بنجامن نیتنیاہو جو ہیں وہ کافی وہ بھی مایوس ہیں، اور امریکی بھی ان سے کافی مایوس تھے۔ ڈیوڈ شنکر ایک تھنک ٹینک کے وہاں پہ ہیں اور اس سے منسلک ہیں، اور کافی وہ پرانی جو حکومتیں ہیں ان میں بھی رہے، جارج ڈبلیو بش دور میں بھی وہ نیشنل سیکیورٹی سے کو ڈیل کرتے رہے، یہ جو مشرق وسطیٰ کے امور ہیں اس کے معاون وزیر خارجہ بھی رہے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ سودے بازی کے ماہر ہیں، کاریگر ہیں، تو بہت بڑے سوداگر ہیں، تو اس لیے نیتنیاہو ان کو دے کچھ نہیں رہے، کیونکہ نیتن کے پاس جنگ کے علاوہ ان کے لیے ہے کچھ نہیں، اور وہ امن چاہتے ہیں، امن ان کے پاس ہے نہیں۔ اور اسی سے ریفرنس میں ایک اور بھی دوں گا کہ جب انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم فری زون بنائیں گے یعنی آزاد پیلسٹینین کی بیس بنیاد رکھیں گے، تو انہوں نے کہا، نیتنیاہو نے ایک ٹویٹ کیا، مطلب ایکس اکاؤنٹ پہ لکھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو مطلب ہمارے بالکل چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک ایسی ریاست بنا رہے ہیں جس کا تعلق ایران کے فلاں فلاں لوگوں سے ہے۔ اب ایران کے ساتھ بھی امریکہ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہ رہا ہے، اور ایران نے خود بھی کہا ہے کہ ان کے اچھے تعلقات قائم ہو جائیں گے۔ اچھا، اس سے آگے چل کے دیکھیں اگر ہم، تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اب ڈائریکٹ ہونا چاہ رہے ہیں اپنا اس کے ساتھ، روس کے ساتھ، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے شاید مطلب انہوں نے کہا کہ 19 مئی کو میری ملاقات مطلب فون پر بات چیت جو ہے وہ اسرائیلی جو وزیر جو صدر ہیں ولادیمیر پوٹن ان کے ساتھ ہوگی، تو روس کے ساتھ جب وہ ڈائریکٹ ہو جائیں گے تو میں بھی کہ اس میں کچھ نکلے یا کچھ نہ نکلے، لیکن بہرحال بات آگے چلے گی کہ جو جنگوں سے کچھ مسائل حل نہیں ہوتے، مذاکرات کی میز پر حل ہوتے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاں ایک طرف مشرق وسطیٰ میں روس کے سارے حامی چھین لیے ہیں، شام روس کے حصار سے نکل گیا، اور ملک بھی جو روس کے قریب تھے جیسے ایران کافی روس کے قریب تھا، سعودیہ بھی کبھی کبھی روس کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا، ٹریڈ بھی ہو رہی تھی ان کے ساتھ۔ تو اب جب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف یہ سارے جھکیں گے امریکہ کی طرف، تو روس کے لیے بھی ایک کھچاؤ پیدا ہو گیا۔ اب مغرب پہلے ہی روس کے ہاتھ میں نہیں ہے، انڈیا کے ساتھ انہوں نے ویسے ہی بہت زیادہ کھلی حمایت نہ کر کے ان کے ساتھ ایک ناراضی مور لے لیے، اور انڈیا کی ناراضی آپ کو پتہ ہے وہ تو پھر ان کا میڈیا تو کل پرسوں خبر چلا دے گا کہ ماسکو پر بھارتیہ جنتا پارٹی کا قبضہ ہو گیا، اور کہہ بھی دیں گے، کر بھی لیں گے اخباری خبروں میں، اس لیے روس انڈیا سے بھی محتاط رہے۔ بہرکیف تو جب ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ہر طرف جنگ بند ہو، تو وہ یوکرین اور غزہ دونوں میں چاہتے ہیں جنگ بند ہو۔ اب ان کے صبر کا پیمانہ جو لبریز ہو گیا ہوا ہے، چاہے وہ ایران کے ساتھ ہو چاہے اسرائیل کے ساتھ ہو، تو وہ ایک نئے دور میں داخل کرنا چاہ رہے ہیں دنیا کو۔ تو اسی لیے مطلب ایران جو ہے وہ واشنگٹن کے ساتھ کافی سیٹ ہونا چاہ رہا ہے، انہوں نے بھی انویسٹمنٹ کی پیشن گوئی وہ اپنا پیشکش کر دی ہوئی ہے، اور انڈیا نے بھی زیرو ٹیرف کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کو پیشکش کر دی ہے، کیونکہ انڈیا کو بھی یہ سمجھ آ گئی کہ جو ٹیرف وار چل رہی ہے اس میں ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ صرف اسی صورت میں فٹ ہو سکتے ہیں جب ہم ان کو زیرو ٹیرف کے ساتھ پیشکش دیں گے۔ لیکن زیرو ٹیرف کی پیشکش کے بعد جو انڈین اکانومی ہے وہ اسی طرح اسکویز ہو جائے گی، کیونکہ وہ پانی کما رہے ہیں
اپنا ٹیرف سے، جو بہت اچھے ٹیرف تھے. اچھا، ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پیار میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کو محبت ہو گئی ہے، ان کو عشق ہو گیا. کس چیز سے؟ جب SNL جو میچز ہو رہے ہیں وہاں پہ، اس میں وہ گئے تو انہوں نے وہاں پہ واضح طور پر میڈیا کو کہا کہ مجھے سعودی ولی عہد سے محبت ہو گئی ہے، مجھے ان کی سرزمین سے پیار ہو گیا ہے، مجھے سعودی عرب سے پیار ہو گیا ہے، میں عربوں سے محبت کرتا ہوں، مجھے اللہ کے ملک میں پہنچا دو. تو ٹرمپ جو ہے وہ اب اللہ کے ملک سے، سعودی عرب سے، مڈل ایسٹ سے کافی محبت کرنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ وہاں جانا بھی چاہتے ہیں. انہوں نے پھر کہا کہ ٹرمپ نے جو دورہ کیا تھا اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے مشرق وسطیٰ میں بہت مزے کیے. ظاہر ہے ان کو F-15 طیاروں نے دونوں ملکوں میں، تینوں ملکوں میں ریسیو کیا. اس کے بعد ان کو گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ فلیٹ میں ان کو VVIP پروٹوکول دیا گیا. تو انہوں نے مزے تو وہاں پہ بہت کیے. تو انہوں نے مطلب ان میچز کے دوران بھی اپنے سفر کو کافی یاد کیا. اب ان کھانوں کو یاد کیا جو ان کو موبائل وینوں میں انٹرنیشنل لیول کا فوڈ ان کو پیش کیا گیا. تو ٹرمپ جو ہے وہ یقیناً اب دوبارہ جانا چاہیں گے. انہوں نے پھر بار میں اپنے الفاظ کو دہراتے ہوئے کہا کہ یقیناً، مطلب پکی بات ہے، میں کوئی گپ نہیں مار رہا. یہ انہوں نے کہا یقیناً میں سعودی عرب کی طرف سے پیش کرنے والی ہر چیز کا بہت بڑا پرستار ہوں، تیل سے لے کر سرمایہ تک. انویسٹمنٹ ہو رہی ہے نا، تو ہر چیز کا پرستار ہوں فہرست کے اختتام تک. مطلب یہ جو لمبی لسٹ ہے جو وہ مجھے پیش کریں، ان میں سے ایک ایک چیز کا میں پرستار ہوں. ٹرمپ نے قطر کی طرف سے جو ان کو $440 ملین کا، جن کو مختلف میڈیا میں $400 ملین لکھا جا رہا ہے، F-1 کے طیارے پر بھی ان سے بات کی. کسی نے ان کو صرف سوال کیا کہ کیا یہ کوئی رشوت وغیرہ تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو غیر ملکی طیارہ ہے یہ ہمارے طیارے سے بہت بہتر ہے. اور اس پر کسی نے میم ڈال دی کہ اگر قطر یہ طیارہ دینا چاہ رہا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے. تو مطلب اس پر ایک کافی میم وغیرہ بھی بن رہی ہیں بیرون ملک میں. تو ان کو جو عربوں سے پیار ہو گیا ہے، وہ وہاں دوبارہ جانا چاہتے ہیں. تو اللہ کرے کہ وہ جائیں اور صحیح طریقے سے جائیں. اچھا، میں ذکر کروں گا، آپ تصویر سے دیکھ رہے ہیں پروفیسر علی خان آف محمود آباد کی. علی خان محمود آباد. محمود آباد اس لیے کہ وہ راجہ آف محمود آباد کے نام سے جو بہت مشہور نواب گزرے ہیں، ان کی ریاست کے اپنا بانیوں کے اولاد میں سے ہیں. بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، بیرون ملک انہوں نے ٹریننگ اور تربیت لی ہے. اور آپریشن سندور جو ہے اس پر کچھ انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا جو نشیکانت ڈوبے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اس ایک جملے کی وجہ سے ان کو خواتین مخالف سمجھا گیا اور ان کو جو ہے نا وہ گرفتار کر لیا گیا ہے 18 مئی کو ہریانہ سے. پروفیسر صاحب جو ہیں وہ ایکچولی ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، پولیٹیکل سائنس کے ٹیچر ہیں اور HOD ہیں وہ اشوکا یونیورسٹی کے، جو پیورلی ہندو، نام کی تو ہندو ہے لیکن یونیورسٹی کافی بیلنسڈ ہے، ایجوکیشن ان کی کافی معیاری ہے. اور ان کی گرفتاری جو ہے وہ ریاستی کمیشن برائے خواتین جو ہے وہ اس کی ایکٹیویٹی پہ ہوئی ہے. کیونکہ ریاستی کمیشن برائے خواتین جو ہے وہ سب تو سویا رہا، شاید کوئی بنگ پی لی ہوگی. جب ان کے ایک لیڈر نے، نشیکانت نے، جو اس وقت کسی ملک کے دورے پہ جانے والے ہیں، انہوں نے فوج کی جو 2 لیڈر صوفیہ قریشی ہیں کرنل، ان کے بارے میں ان کو ایجنٹ، ان کو بہن قرار دے دیا ٹیررسٹوں کی. تو مطلب پوری جو فوج ہے اس میں جتنی بھی مسلمان خواتین ہیں وہ بقول ان کے ٹیررسٹ ہیں. تو اس ٹیررزم کے بعد جو ہے نا جو لفظی ٹیررزم ہے ان کا، وہ تو کھلے پھر ہیں بلکہ بیرون ملک دورے پہ جا رہے ہیں. لیکن ان کے خلاف ہریانہ میں جو BJP کی یوتھ ونگ کے لیڈر ہے یوگیش جتیری، وہ تھانے پہنچ گئے. انہوں نے FIR درج کروا دی اور اس میں انہوں نے وہ باتیں لکھ دیں جو انہوں نے کہیں بھی نہیں ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے پروفیسر صاحب نے کہا ہے میرے سامنے، وہ خود گواہ بن گئے کہ فوج میں تو یہ ہیں، فوج میں تو وہ ہیں، کافی ساری گالاں گلوچ کر دی جو انہوں نے پرسنلی، جو ان کے ایکس اکاؤنٹ پر نہیں تھی، وہ انہوں نے اپنے زبانیں ڈال دی، خود گواہ بن گئے. اب وہ یونیورسٹی میں گئے، کیمرے شیمرے میں ہوں گے نہیں ہوں گے یوگیش صاحب، لیکن FIR تو درج ہوگی، گرفتاری بھی ہو گئی. تو انہوں نے صرف یہ لکھا کہ جی بہت اچھی بات ہے کہ فیس بک پر جو انہوں نے لکھا کہ بہت اچھی بات ہے کہ صوفیہ قریشی کے بارے میں جو جملے بولے نشیکانت دوبے نے، اس پر بہت سے لوگوں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا.
لوگوں نے ان پر تنقید کی، ہم ان کی حمایت کرتے ہیں جو صوفیہ قریشی کے ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن یہ لوگ اس وقت کہاں تھے جب ہجوم کے ہاتھوں بہت سارے لوگ مارے گئے، جب بلڈوزر نے لوگوں کے گھر گرائے تو وہ کیوں چپ رہے؟ اور سارے جو یہ دائیں بازوں کے مبصرین ہیں یہ صوفیہ قریشی کی تعریف کر رہے ہیں، میں ان کی تعریفوں کو دیکھ کر کافی خوش ہوں، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے، شاید وہ اتنی بلند آواز میں یہ مطالبہ نہیں کر سکے کہ ہجومی تشدد بند کیا جائے، منمانی بلڈوزنگ کارروائی بند کی جائے، اور بی جے پی کی نفرت انگیز مہم کا جو لوگ روز نشانہ بن رہے ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہ کچھ نہیں ہے، صرف منافقت ہے۔ اس ایک جملے پر جو ہے نا وہ تکلیف ہوئی کافی زیادہ ویمن کمیشن کو اور جو ان کے لوگ ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ان کو۔